اوکے جی، تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں اور جو ہے سوسائڈ، ملٹیپل سوسائڈ اٹیمپٹس کے ساتھ آتے ہیں. اسی چیز کو لیتے ہوئے میں شاہین سے سوال پوچھنا چاہوں گی. میں شاہین مجھے یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ 15 to 19 ایئرس جو ہے وہ ایسا پیریڈ سمجھا جاتا ہے. ایک تو ٹرانزیشنز بھی ہو رہی ہیں، آپ کی آبویسلی باڈیلی چینجز بھی آ رہے ہیں. ورلڈ وائڈ یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ جو رجحان ہے وہ اس ایج میں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں جو کہ لیٹ ایڈولسنٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں سب سے مین کہ یہ ہمارا ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. ہم چائلڈہڈ سے ایڈولسنٹ ٹین ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس ایج میں آپ کے ایموشنل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ملٹیپل فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ایموشنل چینجز بھی بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، لائک میں کیا چاہتا ہوں. اس ٹائم میں اگر ہمیں پیرنٹس کا جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے لے کر چلتے ہیں. کیا وہ ان کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے لمٹ سیٹنگ کرتے ہیں، یا پھر فون کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یہاں پہ پیرنٹنگ اسٹائل کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے کون سا پیرنٹنگ اسٹائل دے کر چلنا ہے، جو کہ آپ کو اس سوسائڈ اور اس چیزوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت آپ کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے. یہ وہ پاپولیشن ہوتی ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ امپلسو ہوتے ہیں، اور جب ہمارے گولز اچیو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور فرسٹریشن آ جاتی ہے بیچ میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس سوسائڈ ہی کرنا چاہیے، لائف از اینڈ. تو اتنی اچھی ریزننگ نہیں ہوتی اس وقت ہماری کہ ہم اس کو فیس کر سکیں، کہ جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر کے ہماری کر سکیں. تھینک یو. مس ہینا، مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو یہی پرماننٹ سولوشن کیوں لگتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے جو آج کا ہم لوگوں نے اس پورے پروگرام کو ایک سلوگن دیا ہے which is کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے پرماننٹ سولوشن آف ٹیمپرری پرابلم. تو کیا سیلف کیا یا برین جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کو، یا کس بیسس پہ ہمیں پرماننٹ سولوشن وہ یہی لگ رہا ہے کہ ہاں میں ڈیتھ کر لوں یا میں اپنے آپ کو مار لوں گی، خودکشی کر لوں گی تو یہی میرا سولوشن ہے؟ کیا وہ سیلف کے کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رجحان کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کو فیملی کا سپورٹ صحیح نہیں مل رہا ہوتا، یا جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ صحیح نہیں مل رہا، کہ آپ کو کوئی کانفیڈنس ملے جس کو آپ لے سکیں، جس سے آپ اپنا مسئلہ شیئر کر سکیں. تو میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں یہی کہوں گی کہ پروفیشنل ہیلپ کی طرف ضرور جائیں، جیسے کاؤنسلنگ سیشنز ہو گئے یا سائیکو تھراپی. اس طرح کے سیشن سے یہ ہوگا کہ آپ خود سے اگر ڈیسیجن اس طرح کے پرابلمس میں اگر آپ اسٹک ہو گئے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب میں کیا کروں، کیسے کروں، تو کیونکہ جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے صرف وہ پرابلم کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے سولوشنس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. ایک جیسے تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے، یا تو اس کی سوسائڈل تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں، یا تو اس کے اوپر وہ ٹرائی بھی کر رہا ہے، اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی پروفیشنل ہیلپ سے کے پاس جائیں، ان سے ہیلپ لیں. وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ آپ کو خود ہی حل ہو جائے گا. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مسئلہ ہے ہی کیا. آئیڈینٹیفائی کریں اپنی پرابلم کو. جب آپ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ بھی سکون سے، کچھ پیشنس کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے، تھوڑا صبر، تھوڑا پیشنس. تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا سولوشن بھی مل جاتا ہے. لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو صرف آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یا جو بھی سچویشن ہے آپ صرف اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو. اور جتنا زیادہ سوچیں گے، اپنے پہ حاوی کریں گے، وہ چیز آپ کو اتنی ہی بڑی اور زیادہ پرابلم نظر آئے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، یا تو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ، جو بھی جس بھی چیز کا جو اسپیشلسٹ ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے پروفیکٹ کریں. تھینک یو. مس فضا، آپ سے یہ سوال ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جب کبھی اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کے مینٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ہم کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم MBBS ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلائزیشن جنہوں نے اس طرح کے اس پہ کی ہوئی ہے، یعنی جرنل فزیشنز کے پاس جاتے ہیں. تو آبویسلی اس طرح کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ آپ سے ضرور جو ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا.
وہ پہلی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ، کیونکہ ایز نرس آپ بھی ایز اے کاؤنسلر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں اس وقت، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہیں باقی نرسز کو یا باقی لوگوں کو جب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو رہی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں ان لوگوں سے کہ وہ فور اے وائل، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کچھ دیر کی تھاٹ ہوتی ہے، وہ اگر وہ ٹائم نکل جائے، ڈسٹریکٹ ہو جائے، تو آبویسلی آپ خود خوشی کا خیال اس وقت کے لیے نکال دیں گے، نیکسٹ ڈے آ جائے گا، وہ آبویسلی آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ فیملی تو وہی ہے نا، ڈیمیج فیملی، ڈسٹرکٹیو فیملی تو وہی ہے سیم، تو ہم اس فیملی کو تو نہیں چینج کر پا رہے ہیں، ہم اس شخص کو ایسی کیا باتیں کہیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس ٹائم کے لیے وہاں سے نکل جائے، اور پھر اس کو ہم گائیڈ کریں کہ گو فار اے سائیکالوجسٹ، گو فار اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل. یہاں پر سب سے زیادہ تو کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی جو ہے جو بھی لوگ اس طرح کے آتے ہیں وہ ان کو لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے، لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اگر ان کو کوئی مطلب ایڈوائس کر بھی دی جائے کہ آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، تو سب سے پہلے تو ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ شاید مجھے نفسیاتی کنسیڈر کیا جا رہا ہے یا مجھے پاگل کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو پیشنٹ کے مائنڈ میں سب سے پہلے یہ چیز آ رہی ہے. تو یہاں پر میں یہ بولوں گی کہ نرسنگ کا موسٹ امپورٹنٹ رول سب سے اچھی کاؤنسلنگ کرنا ہے، کہ اس کو کاؤنسل کیا جائے، کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں، کیونکہ برین بھی ایک ہماری باڈی کا آرگن ہے اور سب سے میجر آرگن ہے، اور اگر وہی آپ کا ڈیمیج ہو گیا ہے اور اگر وہاں پر ہی آپ پراپر ورک نہیں کر رہا اور وہاں پر ہی اگر اوور تھنکنگ آ رہی ہے اور آپ کے مائنڈ میں اگر مرنے کے مارنے کے اگر اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں یا اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کو سائیکولوجسٹ کے ہی پاس جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آسان الفاظ میں یہ بولوں گی کہ اگر گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کو میکینک کے پاس ہی لے کر جایا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ کسی سائیکل والے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیا جائے کہ آپ اس کے میں ہوا بھر کے دے دیں. تو جب دماغ کا مسئلہ ہے تو آف کورس آپ کو سائیکولوجسٹ کے ہی پاس جانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاگل ہی کہے گا، آپ کو بٹھا کر کاؤنسلنگ کرے گا. تو یہاں پر نرسنگ کا موسٹ امپورٹنٹ رول یہی ہے کہ وہ اچھی کاؤنسلنگ کرے پیشنٹ کی، تاکہ وہ کسی اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس جائے اور سائیکولوجسٹ سے جو ہے اپنے سیشنز کروائے، جس سے یہ ہوگا کہ مطلب ہماری سوسائڈ کے جو ہے کیسز ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی آ سکے. کیونکہ کیا کہتے ہیں ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ موسٹلی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے سے اس وجہ سے بھی وہ ٹینشن ہوتے ہیں. ایون کہ اگر کسی، میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ اگر ینگ فیمیلز ہیں اور اگر ان کو خدا نہ خواستہ کوئی پی سی اوز بھی ہو جاتی ہیں یا اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہو گئی ہے اور ان کو اگر پی سی اوز کے لیے اگر 935 فیملی پلاننگ کے اگر پلس پکڑا دی ہیں، تو اس چیز کے اوپر لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اتنے اسٹریس میں آ جاتی ہے کہ مجھے فیملی پلاننگ کی گولیاں کیوں دیتی ہیں، تو وہ اس ٹینشن سے تو اس کو کھاتی نہیں ہے. وہ ڈیزیز ایک الگ اور دماغ میں الٹے سیدھے خیالات الگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ گائنی کے اندر جو ہمارے گائناکولوجسٹ ہیں وہ ہماری اس طرح کی ینگ فیمیلس کو ریفر آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں سائیکولوجسٹ کے پاس، جو کہ باہر کاؤنٹر پر آ کر ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ نہیں ہم پاگل تو نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیں گائنی کے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ سائیکولوجسٹ کے پاس چلی جائیں. تو آج اگر آپ کے دماغ میں گائنی سے ریلیٹڈ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو کل کو سلو کر کے یہ سوالات آپ کے سوسائڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے کینسر کے پیشنٹ ہیں، اگر ینگ کسی پیشنٹ کو کینسر ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ، تو اب ظاہر سی بات ہے ینگ فیمیل ہے، اس کے سر سے ظاہر سی بات ہے کیمو تھراپی کے بعد بال وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ایک ینگ فیمیل اپنے آپ کو اس طرح کے آئینے میں نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ بھی سوسائڈ کی طرف ہی جائے گی سلو کر کے. تو یہاں پر بھی سائیکولوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ایسے پیشنٹ کو بھی سائیکو تھراپی کی اور سائیکو کے سیشنز کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے. تو یہاں پر نرسنگ کا یہی رول آتا ہے کہ وہ اچھی پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک آپ کی لائف کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے چیز ہے، جہاں پہ آپ کو جا کر کیا کہتے ہیں موٹیویشن ملے ٹو لیو. اوکے، ہم جیسے جانتے ہیں کہ 1999 سے اب تک سوسائڈ کا ریٹ بڑھا ہے. obviously ہمیں فیکٹرز بھی پتہ ہے، ہمیں ساری وجوہات پتہ ہیں کہ وہ فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ پرسنالٹی ایشوز ہو سکتے ہیں. پریونشن کیا ہے؟ پریونشن کے بارے میں بات کریں تو ہم لوگ بیٹھ کر مطلب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے ضروری ہے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، جیسے کہ مسٹرزہ نے بھی بہت زیادہ بتایا، مسکینہ نے بھی بتایا، آپ نے بھی بتایا، اور ہم سب
اکثر لائیو سیشنز کرتے ہیں ایک اویئرنیس دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلے کہ سوسائڈ ایک ایشو ہے, ایک پرابلم ہے, اس سے کوئی بھی خوشی سے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان فیکٹرز پہ ہی کام کر کے اس کی سوشل سپورٹ کو اچھا بنا کے, اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر کے, اس کی جتنی بھی میڈیکل سائیکالوجیکل بایو سائیکو سوشل ماڈل کو فالو کر کے ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. لائک ہمیں اس کی سوشل سپورٹ کو بہتر کرنا چاہیے. ایز اے پیرنٹ, اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. ہم موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں تو ان میں فادر کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے ارن کر کے دینا ہے, ٹھیک ہے, اور مدر کا رول ہوتا ہے کہ اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور بچوں کو بھی ٹائم دیکھنا ہے تو دینا ہے. ایسے میں بچوں کا جو ہے وہ اسٹڈی برڈنس, پھر اس کے جو ٹائم پیریڈ ہے جو ایڈولسنس والا ہے, جس میں تمہیں پتہ ہے کہ 15 سے 29 ایئر والا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں سوسائڈل جو ریٹ ہے, جو ریشو ہے, وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے ٹائم میں ہمیں فیملیز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ پیرنٹس کو, فیملیز کو اور فرینڈس کو کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اینڈ اگر کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو رائٹ پلیس پہ بھیجیں. لائک جیسے ہم لوگوں نے یہاں بہت ساری بات کر لی کہ ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے. تو یہ والی کچھ ہے کہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. اب اچھی ڈائٹ رکھیں, اچھا سوشل سرکل رکھیں, اور اگر کچھ بھی ہمارے ایون ایز اے سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پرابلم کو سفر کر رہا ہے لیکن ہمارا کوئی کلاس فیلو نہیں کر رہا ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے, نہ کہ اسے ہم اکثر اپنی چیزوں میں اتنے وہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تو ان سے بھی نہیں کچھ کر رہے ہوتے, تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. صحیح, تھینک یو سو مچ. لاسٹ ورڈس کیا کہنا چاہیں گی پیرنٹس کو یا باقی جتنے بھی ہماری سوسائٹی ہے ان کو کیا لاسٹ ورڈس کہنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کو بہت اچھے سے انجوائے کر کے, کیونکہ جو بھی کوئی لائف میں پرابلمس آ رہے ہیں وہ سب وقتی ہیں. کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتا ہے, لیکن کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں رہتی. بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں فیملی کا سپورٹ, اپنے سوشل سرکل کا سپورٹ, کیونکہ آج کل جتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیملیز میں آپس میں جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے, بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو جتنی ہماری سب الگ الگ روم میں ہیں یا لوگوں سے بات کرنے کے لیے ان کو کانفیڈینس نہیں ملا ہوتا, بات بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے غیروں سے کی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ فیملی کی ایسا نظام بنایا گیا, ایسا سسٹم جیسے بہت پہلے چلتا تھا کہ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھتی تھی, ایک دوسرے کے کوئی اچھی یا بری بات ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی تھی. جب ہم ایک دوسرے سے بات سنتے ہیں, ایک دوسرے سے اس کا حل نکلواتے ہیں یا اپنی بات شیئر کرتے ہیں تو کافی حد تک ہمارے مسئلے وہی سالو ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی بات اندر سے نکال کے کسی اور سے شیئر کر لیتے ہیں, اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں جو ہماری زندگی ہے اس کو چیپٹر کو ایسے کبھی بھی کلوز نہیں کرنا چاہیے. اس کو جیتے رہیں تھوڑے صبر کے ساتھ, تھوڑے پیشنس کے ساتھ اور تھوڑے کیا کہتے ہیں اپنی ہمت کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کی طرف ضرور جائیں, شرمائیں نہیں کہ میں اگر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے ختم کرنے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اپنے لیے کیا کرنا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ جو ایک اوکے, جب تک یہ شعر یاد کرتی ہیں فضا, لاسٹ ورڈ میں یہی بولوں گی کہ اپنی قدر کریں, کیونکہ اگر آپ سوسائڈ کر رہے ہیں تو دیٹس مین آپ کو اپنی قدر نہیں ہے. اپنی قدر اسی سینس میں نہیں ہے کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے, زندگی بار بار تو نہیں ملے گی, ایک ہی بار ملی ہے تو اس کی قدر بھی کریں. اور ہیلدی رہنے کے لیے بھلے آپ کی مائنڈ میں سوالات آئیں, اوور تھنکنگ آئے یا نہ آئے, بٹ میرے خیال سے میرا یہ خیال ہے کہ ہیلدی رہنے کے لیے ہر 3 مہینے بعد ایک دفعہ سائیکولوجیکل ریویو ضرور لیں, لازمی لیں. اپنے 3 مہینے کی چیزیں بیٹھ کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیں, کیونکہ آج کل جو ہے ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں کہ میں نے امی سے ڈسکس کیا تو امی کہیں بڑی بہن کو نہ بتا دیں, بھائی سے ڈسکس کیا تو وہ کہیں بہن کو نہ بتا دیں.
تو اگر اب آپ ایک ڈاکٹر تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر کو تو یہ چیز بولی جاتی ہے, ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے کہ ہم نے ایک پیشنٹ کی بات دوسرے کے ساتھ ہم نے کرنی ہی نہیں ہے, ہم نے تو اس چیز کے ہیلپ اٹھائے ہوا ہے. تو اگر آپ 3 مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے سائیکولوجسٹ سے اگر ریویو لے لیں تو یہ ہیلدی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. آپ لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ کارآمد ہیں اور افیکٹو ہیں, سب لوگوں کے لیے بینیفیشل ہیں. آئی ایم شیور آج ہم جو اپنا سنڈے یہاں گزار رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اویئر ہوں کہ ایکچولی جیسے آپ سب لوگوں نے ایک ہی پوائنٹ کہا اور وہ بار بار کہا کہ سوسائڈ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, ٹیمپرری. آپ کے جتنے پرابلمز ہیں, جیسے مینا نے کہا کہ آپ کے جتنے پرابلمز ہیں وہ ٹیمپرری ہیں. آج ایک پرابلم ہے, کل وہ ختم ہو جائے گا, کل کسی اور شکل میں کوئی اور پرابلم آ جائے گا, لیکن سولوشن سوسائڈ نہیں ہے. سولوشن آپ کا ایکٹ ہے, جو کہ اس سال 2021 کی بھی تھیم ہے کہ ہم نے وہ کریٹ کرنی ہے لوگوں میں کہ وہ ایکشن کے تھرو اپنے جتنے بھی ٹیمپرری پرابلم ہیں ان کو سالو کر سکیں. سو ہم سب کی طرف سے اتنا ہی. BMDRC کے پیج سے, اور کیونکہ برین اینڈ مائنڈ ڈائگنوسٹک اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آپ کو ملٹی ڈسپلن جو ہے وہ دکھائی دے گا, جہاں وہ آپ کو چاہے وہ نرسز کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ نرسز کا ادارہ ہے, کبھی یہ سمجھیں گے سائیکالوجسٹ کا ادارہ ہے, تو کبھی یہ سمجھیں گے یہ جنرل فزیشین کا ادارہ ہے. ڈفرینٹ پروفیشنل آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے نظر آئیں گے. اگر آپ سب لوگوں کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا پرابلم جو آپ کو لگے کہ وہ چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو یا میڈیکل کوئی پرابلم, فزیکل کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہے, ضرور رجوع کریں اپنے ڈاکٹر سے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں, ہمیشہ خوش رہیں, ہمیشہ سولوشن فوکسڈ رہیں, اسٹک نہ ہوں, اور اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو اہمیت دیں کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. اور ہمیشہ جو ہے جیسے مس فضا نے کہا کہ اپنی قدر کریں, تو سب سے پہلے اپنی قدر کریں. پریونشن ہمیشہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آج آپ کسی کو سپورٹ کریں گے تو آپ کبھی نہ کبھی کوئی اور شخص آپ کو سپورٹ کرے گا. آبویسلی ہم جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں, سوشل نارمز بھی یہی ہیں کہ آج آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایکٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ریئیکشن ہوگا. تو آبویسلی آپ سب کو وہ ایکشن جو ہے وہ پلان کرنے ہیں جو لوگوں کے لیے ہو سکیں گے. سو اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمیشہ خوش رہیں. اور اگر ہینا کو شعر یاد آ گیا ہے تو ہم لاسٹ لائن کا شعر سنتے ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. وہ جو مرنے پہ کھلا ہے وہ جیا بھی تو ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی آپ ایسی سچویشن میں اکیلے اور اندھیرے روم میں تو بالکل نہ بیٹھیں. بالکل تو آپ اپنی پرابلم کو خود کریٹ بھی کریں گے اور بڑھائیں گے بھی. تو بہتر ہو سوشلائز ہو, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور فیملی بیسٹ آپشن ہے کہ آپ فیملی کے پاس ضرور بیٹھیں, جن کے ساتھ آپ کا اچھا انٹریکشن ہو, جن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں, ان سے بات ضرور کریں. کوئی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے, مسئلہ وہی ہے صرف آپ ختم ہو سکتے ہو. بہتر ہے کہ مسئلے کو ختم کیا جائے, نہ کہ خود کو. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.